They're united. انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت اور چین کے درمیان بڑی جنگ کے بعد اب پانی کی جنگ شروع ہونے کا خدشہ سامنے آ گیا۔ چین کا واٹر بم بھارت کو لے ڈوبا۔ بھارت کی 7 ریاستیں اور 30 شہر شدید خطرے میں پڑ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو جنگی صورتحال ہے وہ تو سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین میں جو حالیہ معاہدے ہیں اس کے باوجود دونوں کے درمیان بارڈر پر ٹینشن موجود ہے۔ آپ کی اسکرین پر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین اور بھارت کے درمیان اب جو جنگ ہے وہ پانیوں تک پہنچنے والی ہے۔ بھارت نے پانی کی جنگ بھی چھیڑ دی ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ جو پانی کی جنگ چھیڑی ہے، چین نے دریائے یار لونگ زونگ بو پر سپر ڈیم بنانے کا جو اعلان 2020 میں کیا تھا، اب وہ جو اعلان ہے اب وہ ریالٹی میں بدلنے جا رہا ہے۔ اسے متنازع بنانے کے لیے بھارتی میڈیا نے مہم شروع کر دی ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ سپر ڈیم کے ذریعے چین تبت کے پانی کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا۔ مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کا سپر ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ دراصل چین بھارتی سرحدی تنازع کا شاخسانہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین تبت میں 90,000 مربع کلومیٹر کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چین کا علاقہ ہے۔ چین جو ڈیم تعمیر کر رہا ہے وہ ہندوستان کی سرحد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق یہ ڈیم بنا کر چین دریائے برہم پترا کے پانی کو کم کر دے گا اور یہ ڈیم چین کے لیے سب سے بڑے ڈیم 3 گارجز ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ چین کے سپر ڈیم منصوبے پر بھارت کو شدید تشویش لاحق ہے۔ یہ ڈیم دریائے یارلنگ سانگپو سے بھارت برہم پترا دریا کہتا ہے اس پر بنایا جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ چین کی کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا نے اس ڈیم کی تعمیر کا اعلان 2020 میں کیا تھا۔ اب 4 سال کے بعد مسلسل یہ اعلان اب اسی نومبر میں کیا گیا ہے۔ اس ڈیم کو تبت کے علاقے میں تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ڈیم بھارت کے شمال مشرقی صوبے اروناچل پردیش کے ساتھ واقع ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے جسے وہ جنوبی تبت کا نام دیتا ہے۔ اب تک ڈیم کی تعمیر شروع نہیں ہوئی، البتہ ماہرین کی نظر میں یہ ڈیم مستقبل میں بھارت اور چین میں تنازعات کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دے گا، جبکہ اس ڈیم کی تعمیر پر بھارت کو شدید تشویش لاحق ہو چکی ہے جو تازہ پانی کے لیے اس دریا پر انحصار کرتا ہے۔ بھارتی ماہرین کہتے ہیں کہ اس ڈیم کی تعمیر سے 2 نقصان دہ صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی سیلاب اور پانی کی قلت۔ دوسری طرف سلامتی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ عسکری فورسز کی خطے میں کشیدگی کے بعد اب چین بھارت کو مزہ چکھانا چاہتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھاری موجودگی میں اس ڈیم کی تعمیر چین کو بھارت پر برتری دلا دے گی۔ یہ ڈیم 60 گیگا بائٹس کی بڑی مقدار میں بجلی لانچ کرے گا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین اس وقت تبت میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لداخ کی سرحد پر حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ چین نے ایک منظم حملے کے بعد بھارت کے 9 اہم علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشن مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس سے بھارت کی پوزیشن کمزور ہونے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ لداخ اور دیگر سرحدی علاقے جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف فوجی حکمت عملی کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہاں قدرتی وسائل بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چین اور بھارت کے دونوں ہی ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان
कई झड़पें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लद्दाख और गलवान वादी की झड़प ने इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फ़ौजें हैं वो जदीद हथियार लेकर सामने आई हैं। चीन ने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज के मोर्चों को तबाह कर दिया। इन हमलों में चीन ने न सिर्फ भारतीय फ़ौज को पसपा किया बल्कि अहम इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया। चीनी फ़ौज ने इस हमले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन और साइबर हमले, मसनूई ज़हानत पर मबनी जंगी हिकमत अमली शामिल है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया, इनके दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। चीन की जानिब से इस्तेमाल किए गए जदीद हथियारों ने भारतीय फ़ौज को बेबस कर दिया। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए, वो पसपाई पर मजबूर हो गई। भारतीय फ़ौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा, इनकी फ़ौजी हिकमत अमली भी नाकाम हो गई। भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशनों को बचाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के अहम इलाकों पर भी कब्ज़ा जमा लिया है, जिनमें लद्दाख के अहम फ़ौजी पोजीशनें भी शामिल हैं। ये इलाके जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत रखते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है। ये फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अहम है। चीन ने इन इलाकों पर कब्ज़ा के लिए भारतीय फ़ौज की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। चीनी फ़ौज ने नहायत होशियारी से इन इलाकों पर कब्ज़ा किया है। उन्होंने पहले भारतीय फ़ौज को उलझाया, फिर अचानक हमला करके इनकी भारतीय पोजीशनों को कमज़ोर किया। चीन की फ़ौजी हिकमत अमली नहायत कामयाब रही। उन्होंने बग़ैर किसी बड़े नुकसान के ये इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। भारत के लिए अब इन इलाकों को वापस हासिल करना बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीनी फ़ौज ने इन इलाकों में अपनी पोजीशनें मजबूत कर ली हैं। भारत को इन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज को फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली में कई खामियां नज़र आई हैं, जिनकी वजह से वो चीनी फ़ौज का मुकाबला करने में नाकाम रहे। चीन की कामयाबियों ने भारतीय फ़ौज के मोराल को शदीद नुकसान पहुँचाया है। भारतीय फ़ौजी अपने कमांडर से मायूस हो चुके हैं। इनमें शदीद खौफ व हरास फैल गया है। चीनी फ़ौज की ताकत और मुनज़्ज़म हमलों ने भारतीय फ़ौजियों को मुकम्मल तौर पर उलझा कर रख दिया है। भारत में इस शिकस्त के बाद आवाम और मीडिया में बड़े शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी फ़ौज पर तनकीद करना भी शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि हमला भारत और चीन के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। दोनों मालिक के दरमियान पहले से ही कशीदगी अरूज पर थी और इस हमले के बाद ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि आगे भी ताल्लुकात ख़राब होंगे।